اور خطرہ ہے کہ اگر 20 سے زائد لڑاکا طیارے بیک وقت INS وکرانت پر حملہ آور ہو گئے تو جہاز کے عرشے پر موجود طیارے اڑان بھرنے سے پہلے ہی تباہ ہو جائیں گے۔ دسمبر کے مہینے میں ہندوستانی فوج گوا پر قبضہ کرنے کے لیے زمینی، فضائی اور بحری حملہ کرنے والی ہے، جس کا خفیہ نام کیپٹن ایس پرکاش کے مطابق آپریشن وجے رکھا گیا ہے۔ اگر ہمارا ملک آئندہ 11 ماہ کے دوران ایک یا زائد جدید آبدوز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس سمندری بلا کو ہماری سلامتی کے لیے خطرہ بننے سے پہلے ہی غرقاب کیا جا سکتا ہے۔ INS وکرانت کو ہندوستانی بحریہ کے لیے سفید ہاتھی قرار دیا گیا تھا۔ اس جہاز کے کماندار کی رپورٹ میں اعلیٰ حکام کی طرف سے جہاز پر تعینات کرنے کے لیے خریدے گئے طیاروں کے انتخاب پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، اور ان میں سے ہر قسم کے طیارے کی کارکردگی کے سابقہ ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا تھا۔ جہاز کے کمانڈر نے ڈر ظاہر کیا تھا کہ یہ جہاز کسی جنگی مارکے سے پہلے جہاز کے عرشے سے پرواز کرتے اور لینڈ کرتے ہوئے تسلسل سے تباہ ہو سکتے ہیں، جس سے جہاز اور طیارے کے عملے کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ میں سچن بھنڈاری کے بیڈ روم میں اس رپورٹ کی فوٹوگرافی کر چکا تھا، لیکن اس کے مندرجات نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ میں نے مزید تفصیلات پڑھی جن میں بتایا گیا تھا کہ جہاز پر ابتدائی طور پر 16 عدد 40 ملی میٹر 1.6 انچ دہانے والی طیارہ شکن توپیں نصب کی جانی تھیں، لیکن جہاز پر مناسب جگہیں دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے یہ تعداد آدھی یعنی 8 کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں یہ جہاز بھاری تعداد میں حملہ آوروں کے خلاف اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا ہے، اور خطرہ ہے کہ اگر 20 سے زائد لڑاکا طیارے بیک وقت INS وکرانت پر حملہ آور ہو گئے تو جہاز کے عرشے پر موجود طیارے اڑان بھرنے سے پہلے ہی تباہ ہو جائیں گے۔ رپورٹ میں شک ظاہر کیا گیا تھا کہ وکرانت پر مجوزہ طور پر رکھے جانے والے مختلف اقسام کے طیاروں، ہاکر سی ہاک اور سی ہیریئر جیٹ فائٹرز، سی کنگ اور چیتک ہیلی کاپٹرز اور آبدوز شکن طیارے بریگویٹ ایلیزے وغیرہ جہاز کی ساخت اور صلاحیت کے لحاظ سے موزوں نہیں ہیں، کیونکہ جہاز کا پرواز کے لیے مختص عرصہ اگرچہ 24,000 پاؤنڈ وزنی طیارے کی لینڈنگ کا وزن سنبھالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ 20,000 پاؤنڈ سے زائد وزنی طیاروں کی لینڈنگ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح جہاز پر 20 سے زائد طیاروں کی موجودگی جہاز کی نقل و حرکت اور کارکردگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کیپٹن ایس پرکاش آبدوز شکن طیارے بریگویٹ ایلیزے کی وکرانت پر تعیناتی کی موزونیت کے حوالے سے خصوصاً خدشات کا شکار تھا، کیونکہ وکرانت کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے اس طیارے کو لینڈ کرتے وقت اپنی رفتار اتنی کم رکھنی پڑتی کہ اس کے تباہ ہونے کا خطرہ بے حد بڑھ جاتا، جبکہ اس طیارے کا وزن بھی اتنا زیادہ تھا کہ باقی اقسام کے طیاروں کی تعداد کافی رکھنی پڑتی۔ لہٰذا کیپٹن ایس پرکاش نے تجویز پیش کی تھی کہ یہ طیارہ بدل دیا جائے یا اس کے وزن میں خاطر خواہ کمی کر دی جائے۔ اسی طرح رپورٹ میں INS وکرانت کے کسی جنگی مہم کے لیے کھلے سمندر میں روانہ ہونے کی صورت میں اس کی حفاظت کے لیے ساتھ چلنے والے بحری بیڑے میں شامل 4 دستیاب جنگی جہازوں کی صلاحیت پر بھی سوال اٹھائے گئے تھے، جن میں INS وکرانت کا آس پاس کے پانیوں میں آبدوز کا پتہ لگانے کی صلاحیت سرے سے موجود ہی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 3 جہازوں کو INS وکرانت کے 5 سے 10 میل کی حد کے اندر رہنا پڑے گا، ورنہ وکرانت مکمل طور پر کسی بھی آبدوز کے رحم و کرم پر ہوگا۔ مجھے یہ سب معلومات انتہائی سنسنی خیز اور حوصلہ بخش لگ رہی تھیں، لیکن جب میں رپورٹ کے آخری حصے پر پہنچا تو یک میری آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ INS وکرانت کے کمانڈر کیپٹن ایس پرکاش نے اعلیٰ حکام سے درخواست کی تھی کہ اگر ہندوستانی حکومت سال کے آخری مہینے میں پرتگال کے زیر تسلط گوا کے علاقے کو ہندوستان میں ضم کرنے کے لیے کیے جانے والے مجوزہ آپریشن وجے میں INS وکرانت کو شامل کرنے پر بضد ہے تو اسے اس رپورٹ میں شامل تمام تحفظات اور خدشات کا تدارک یقینی بنانا ہوگا۔ میں نے باری باری تمام فائلوں کی فوٹوگرافی کر لی۔ اس دوران میں نے کئی فلم رولز تبدیل کیے، تاہم اس دوران میرا ذہن مسلسل کیپٹن ایس پرکاش کی رپورٹ میں الجھا رہا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میری اس تمام جدوجہد کا حاصل یہی رپورٹ ہے۔ اسی رپورٹ میں INS وکرانت نامی خطرے سے ہمیشہ کے لیے نجات پانے کا راز موجود ہے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں کئی اور سوالات اور خیالات بھی میرے ذہن میں ہلچل مچا رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلی فرصت میں افتخار صاحب سے ملاقات کر کے اپنے ان سوالوں پر تبادلہ خیال کروں گا۔ بالآخر میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ میں نے فائلوں کو پہلے کی طرح باندھا، کیمرے میں نیا رول ڈالا اور اسے پہلے والی جگہ رکھ کر نیچے آ گیا۔ اس وقت تک سچن بھنڈاری نشست گاہ کے صوفے پر بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور کوارٹر سے باہر آ گیا۔
चारों तरफ अभी तक तारीकी की चादर फैली हुई थी। मैं एहतियातन चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ा। बज़ाहिर कोई खतरे वाली बात नहीं थी। सर्द मौसम में वैसे भी गर्म लिहाफ ही सबसे मरगूब पनाहगाह लगता है। मेरी टैक्सी भी अंदर से बर्फ खाना बनी हुई थी, लेकिन उसका इंजन हस्बे मामूल पहली कोशिश में ही बेदार हो गया। मैं घर पहुंचा तो सूरज अपनी इब्तिदाई किरणें जमीन पर बखेर रहा था। असलम के आने में अभी कम से कम 2-2.5 घंटे बाकी थे, लिहाजा मैंने अपनी बोझल आंखों को नींद का खैर मकदम करने की इजाजत दे दी। ख्वाबों में डूबा होने के बावजूद मेरा दिमाग असलम का इंतजार कर रहा था, लिहाजा नींद खासी गहरी होने के बावजूद दरवाजे पर पहली दस्तक के साथ ही मैं बेदार हो गया। सलाम दुआ से फारिग होते ही असलम ने बेताब लहजे में पूछा, क्या खबरें हैं छोटे भैया? मैंने मुतमईन लहजे में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हौसला बख्श खबरें हैं असलम भाई। आज का रत जगह उम्मीदों से ज्यादा कारआमद साबित हुआ है। मुझे पहले समझ में नहीं आया कि सचिन ने हमारा काम करने की हामी भर ली थी, तो फिर मुझे ये बज़ाहिर इजाफी काम करने की जहमत क्यों दी जा रही है। लेकिन मैंने जो कुछ मुशाहिदा किया है उससे मेरे 14 तबक रोशन हो गए। बराह करम ये तमाम फिल्म रोल्स इफ्तिखार साहब के हवाले करते हुए मेरी ये दरखास्त भी पहुंचा दें कि मैं जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहता हूँ। असलम ने मेरे लहजे में छुपा है जान महसूस कर लिया होगा। उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि अमरीकी शराब ने काम दिखाया है और उस सचिन भंडारी से वाकई कोई अहम मालूमात हत्थे लगी है। मैंने कहा, नशे में मदहोश सचिन से भी काम की बातें हुई हैं और मैंने तस्वीरें खींचने के दौरान जो दस्तावेज पढ़ी उनसे भी कई हसास मालूमात हासिल हुई हैं, जिन पर मैं इफ्तिखार साहब से फौरन तबादला ख्याल करना चाहूंगा। असलम ने कहा, ठीक है, मैं आपका पैगाम अभी उन तक पहुंचा दूंगा और अगर मौका मिला तो हाथ के हाथ उनका जवाब भी पहुंचा दूंगा। मैंने इत्मीनान दिलाया कि मैं कम से कम दोपहर तक घर पर ही उनका इंतजार करूंगा। उन्होंने गर्मजोशी से मुसाफा किया और मुझसे रुखसत हो गए। मैंने दोबारा सोना चाहा, लेकिन नींद मुझसे रूठ चुकी थी। चुनाचे मैंने अपनी पसंदीदा जगह से डट कर नाश्ता किया और शाम तक के लिए पेट भरने की फिक्र से आजाद हो गया। मैंने वक्त गुजारी के लिए इब्ने सफी की इमरान सीरीज का नॉवल हीरों का फरेब उठा लिया। दर हकीकत मैं अपना दिमाग गुज़श्ता रात के वाक़यात और हासिल होने वाली मालूमात से हटाना चाहता था। उसी तरह मुझे असलम का इंतजार भी मुस्तरिब कर रहा था। मैं अली इमरान की हिमाकतों से मुज़य्यन उस नॉवल के 28वें सफ़े पर ही पहुंचा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं जल्दी से दरवाजे पर पहुंचा। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो असलम ही था। उसके चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट थी। मैं उसे अपनी छोटी सी ख्वाबगाह में ले आया। असलम ने चारपाई पर बैठते हुए कहा, छोटे भैया तैयार हो जाओ, इफ्तिखार साहब ने मुलाकात के लिए बुलाया है। मैंने खुश होकर कहा, अभी? असलम ने कहा, यही समझ लो, हम कुछ ही देर में निकल रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुलाकात का जो मकाम चुना है वहाँ तक पहुँचने में हमें कई घंटे लग जाएंगे। हम दोनों एक ही गाड़ी में वहाँ जाएंगे। मैंने सवालिया नजरों से असलम को देखा। उन्होंने पूछा, माथेरन का नाम सुना है कभी? माथेरन जानी पहाड़ों की पेशानी वाला जंगल। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, ये जगह कहाँ है और वहाँ क्या खास बात है कि इफ्तिखार साहब ने मुझे वहाँ इतनी दूर मुलाकात के लिए बुलाया है? असलम ने कहा, ये बॉम्बे से कोई 55-60 मील के फासले पर वाक़े छोटा सा पहाड़ी तफरीही मकाम है। वहाँ एक झील और कई तारीखी मकामात हैं। इफ्तिखार साहब को ये जगह बहुत पसंद है और अक्सर यहाँ जाते रहते हैं। आपसे हंगामी मुलाकात के लिए उस जगह के इंतखाब की सबसे पहली वजह तो यही है कि यहाँ निगरानी से महफूज रहकर इत्मीनान से बात की जा सकती है। दरअसल उस शहर में गाड़ियाँ चलाने पर ममानियत है और गाड़ी के जरिए यहाँ तक पहुँचने वालों को गाड़ी खासा पहले एक मकाम ढंडी पॉइंट पर छोड़कर कम से कम आधे घंटे का फासला पैदल तय करना पड़ता है। मैंने जल्दी से कहा, समझ गया। उन पर नजर रखने वाला ड्राइवर गाड़ी के साथ रह जाएगा और वो तन्हा इस हिल स्टेशन, क्या नाम बताया? हाँ, माथेरन पहुंच जाएंगे। उसने इस बात में सर हिलाया, बोला, लेकिन आपको पैदल वहां पहुंचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रेलवे स्टेशन ले जा रहा हूं, जहां से आपको नेरल कस्बे के लिए ट्रेन मिल जाएगी। वहां पहुंचते ही या कुछ देर बाद आप माथेरन जाने वाली छोटी गेज की ट्रेन में बैठेंगे, जो 13 मील का पहाड़ी सफर तय करके आपको माथेरन रेलवे स्टेशन पर उतार देगी। गर्मियों में उस जगह काफी चहल पहल होती है। आज भी हफ्तावार छुट्टी की वजह से कुछ लोग आ गए होंगे, वरना सर्दियों में तो लगभग सन्नाटा ही होता है। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, इफ्तिखार साहब से मेरी मुलाकात कहाँ होगी? उन्होंने कहा, वो तुम्हें माथेरन रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे जाएंगे। ताहम आप दोनों को अलग अलग घोड़ा गाड़ियां या हथ रिक्शा किराए पर लेकर शार्लेट झील पहुंचना होगा, जहां आप दोनों बेफिक्र होकर आपस में बात कर सकेंगे। कुछ ही देर के बाद हम दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे।
اسلم نے راستے میں تمام تفصیلات کا اعادہ کیا۔ اسلم نے مجھے ریل کا ٹکٹ لا کر دیا اور لگ بھگ نصف گھنٹے کے بعد مقامی قصبوں کے درمیان سفر کرنے والی ایک قدیم طرز کی ٹرین میں نیرل ریلوے اسٹیشن کی طرف رواں دواں تھا۔ مجھے اب ہندوستان میں پاکستانی مفاد کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ساتھیوں کی مشکلات کا زیادہ بہتر انداز میں اندازہ ہو رہا تھا۔ افتخار صاحب صرف مجھ سے نگرانی سے بچ کر ملاقات کے لیے اتنی سردی میں اس ویرانے میں دھکے کھانے جا رہے تھے۔ ٹرین نے شاید 2.5-3 گھنٹے میں مجھے نیرل ریلوے اسٹیشن پر پہنچا دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں شاید صرف سیاحتی موسم میں چہل پہل رہتی ہوگی۔ مجھے لگا کہ شاید ہم سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ وہ چھوٹے گیج والی ٹرین سیاحوں کی غیر موجودگی میں ماتھیرن اور نیرل کے درمیان کیوں چکر لگاتی ہوگی، جبکہ اسلم کے مطابق وہ ایک غیر سرکاری ریلوے سروس تھی۔ تاہم ریلوے اسٹیشن کے ٹائم ٹیبل کا جائزہ لینے سے پتہ چل گیا کہ گرمیوں میں دونوں مقامات کے درمیان دن میں کئی چکر لگانے والی لائٹ ریل اکتوبر کے مہینے سے مارچ کی آخری تاریخ تک دن میں 1 اور اتوار کے دن 2 چکر تک محدود ہو چکی تھی۔ آج اتوار تھا اور دوپہر والی ٹرین کی روانگی میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ میں نے 2.5 روپے کا ٹکٹ خریدا اور ٹرین کے بڑے بڑے کھڑکیوں والے ڈبے میں جا بیٹھا۔ وہاں کئی بچوں والی ایک مراٹھا فیملی اور ایک نوجوان جوڑا پہلے سے موجود تھا۔ میں نے اپنا چہرہ مفلر میں لپیٹا اور لا تعلقی سے کھڑکی سے باہر نظریں دوڑانے لگا۔ خوش قسمتی سے ٹرین وقت پر چل پڑی اور خاصی چڑھائی والے راستے کے باوجود وہ درمیانی رفتار سے آگے بڑھتی رہی۔ موسم کی شدت کی وجہ سے درخت اور سبزہ کہیں مرجھائے اور کہیں بالکل سوکھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، تاہم بحیثیت مجموعی پٹری کے دونوں طرف کے مناظر قابل دید تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نظاروں سے لطف اندوز ہونے کی بجائے بے چینی سے سفر ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ چھوٹی سی ٹرین چڑھائیوں کا سفر طے کر کے سادہ سے لیکن خوبصورت ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ میں نے سب سے پہلے ڈبے سے باہر پلیٹ فارم پر قدم رکھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں بمبئی کے مقابلے میں بہت شدید سردی ہے، تاہم میں پہلے ہی مناسب اہتمام کر کے آیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن سے منسلک چائے خانے میں سگریٹ کے کش لگاتے افتخار صاحب کو ڈھونڈنے میں مجھے کوئی زیادہ مشکل نہ ہوئی، تاہم میں نے شناسائی کا اظہار نہ کیا۔ ریلوے اسٹیشن کے باہر سجی ہوئی تانگا نما گھوڑا گاڑیوں کے علاوہ بہت سے انسانی رکشے بھی مسافروں کے منتظر تھے۔ مجھے سوچ کر حیرت ہوئی کہ ان اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر اتنی سخت سردیوں کے موسم میں یہ خستہ حال مزدور کئی من کا وزن کھینچ کر کیسے بھاگتے ہوں گے۔ میری ناقص رائے میں یہ انسانیت کی توہین تھی۔ چنانچہ میں ہتھ رکشے والوں کو نظر انداز کر کے ایک گھوڑا گاڑی میں جا بیٹھا اور منہ مانگے دام ادا کرنے کی حامی بھر کر شارلٹ جھیل کی طرف روانہ ہوا۔ مجھے پتا تھا کہ افتخار صاحب کم از کم 15-20 منٹ کے وقفے سے میرے پیچھے آئیں گے، لہٰذا میں نے ان کی نقل و حرکت پر نظر ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ ابتدائی گفتگو میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ گاڑی بان کا ہاتھ ہندی کے معاملے میں خاصا تنگ ہے، لہٰذا میں نے اس سے چونچ لڑانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اس نے مجھ سے بات کرنے کی زحمت کی۔ اس نے مجھے منزل کے نزدیک ایک مقام پر اتارا اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یہاں سے مجھے پیدل باقی فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ میں نے اسے بھاڑا ادا کیا اور سردی کی لہر کا مزہ لیتے ہوئے سست قدموں سے جھیل کی طرف بڑھنے لگا۔ چاروں طرف طاری سناٹے اور فضا میں بسی ٹھنڈک کے باوجود شارلٹ جھیل انتہائی دلکش مقام ثابت ہوئی۔ اس وقت بمشکل 8-10 سیاح موجود تھے، تاہم مجھے یقین ہے کہ سرسبز پہاڑیوں میں گھری یہ جھیل یقیناً موسم گرما میں انگنت سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہوگی۔ خصوصی کناروں پر جھیل میں جھکے درخت تو بہت ہی حسین لگ رہے تھے۔ پل نما بند سے جائزہ لینے پر مجھے ان درختوں پر اکا دکا بندر بھی دکھائی دیے جو اس سردی میں نظر آنا کافی حیرت کی بات تھی۔ اسی وقت وہاں 1 درجن کے لگ بھگ سیاحوں کا ایک گروپ پہنچا اور اس کے ساتھ ہی وہاں کا سکون درہم برہم ہو گیا۔ وہ شاید کسی کالج یا یونیورسٹی کے طلبہ تھے کیونکہ ان میں سے زیادہ تر نوجوان تھے۔ جب ان سب نے شور مچاتے ہوئے بلند پلیٹ فارم کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کی تو میں نیچے اتر آیا، جہاں سامنے ہی چائے اور کھانے پینے کی چیزوں کے 2 کھوکھے موجود تھے۔ میں چائے کا ایک کپ لے کر ایک طرف جا بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے افتخار صاحب اس طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے جس کا مالک گھوڑے کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ جھیل کے پاس پہنچ کر انہوں نے گھوڑے والے کو ادائیگی کی اور اتر کر چائے کے کھوکھوں کی طرف آ گئے۔ میں نے ان کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کی، تاہم انہوں نے وہاں پہنچتے ہی مجھے دیکھ لیا تھا۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد وہ جھیل کے کنارے کنارے گھنے درختوں کے درمیان بنے راستے پر آگے بڑھنے لگے۔ ان کی روانگی کے صرف 5 منٹ کے بعد میں اسی راستے پر چل دیا۔ دن کا وقت ہونے کے باوجود اس راستے پر شام کا سا عالم تھا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا جھیل کا شور شرابہ معدوم ہوتا گیا، حتیٰ کہ بالکل سناٹا چھا گیا تھا۔ اچانک ایک دوستانہ آواز نے مجھے پکارا، او بھیا اس طرف۔
وہ افتخار صاحب تھے جو جھیل کی طرف جانے والی ایک پگڈنڈی پر میرے منتظر تھے۔ انہوں نے مجھے گرم جوشی سے سینے سے لگا کر میرا استقبال کیا۔ کیسا رہا رات کا ایڈونچر؟ انہوں نے جھیل کے کنارے سے محض چند فٹ کے فاصلے پر پڑے شہتیروں میں سے ایک پر مجھے بٹھا کر سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا، اور یہ اس طرح ہنگامی ملاقات کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ یقیناً کوئی خاص بات ہوگی۔ میں نے اپنا جوش دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، خاص نہیں، خاص الخاص بات جناب۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے سچن بھنڈاری کو بھیجی گئی مطلوبہ فائلوں اور دستاویزات کی فہرست میں INS وکرانت کے کمانڈر کیپٹن ایس پرکاش کی کسی تحقیقاتی رپورٹ کے فوٹوگرافز کا بھی مطالعہ کیا تھا؟ میری بات سن کر افتخار صاحب واضح طور پر چونکے، بولے وکرانت کا کمانڈر کیپٹن ایس پرکاش کو بنایا گیا ہے کیا واقعی؟ میں نے پرجوش لہجے میں کہا، اگر آپ اسے جانتے ہیں تو سن لیجئے کہ اسے نہ صرف وکرانت کا کماندار بنایا گیا ہے بلکہ اس نے INS وکرانت کی ساخت میں موجود نقائص اور دیگر تکنیکی مسائل کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ بھی حکام بالا کو پیش کی ہے، جس میں اس نے وکرانت کی کارکردگی پر شدید تحفظات ظاہر کرتے ہوئے اسے ایک سفید ہاتھی قرار دیا ہے۔ افتخار صاحب نے شاید اپنے تحمل کی آخری حد استعمال کرتے ہوئے میری بات مکمل ہونے کا انتظار کیا تھا۔ میرے منہ سے آخری لفظ نکلتے ہی وہ گویا پھٹ پڑے، او مائی گاڈ، تم نے اس رپورٹ کی پوری فوٹوگرافی کی ہے نا؟ تم نے وہ رپورٹ توجہ سے خود پڑھی ہے؟ میں نے ان کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، جی ہاں جناب، ایک ایک لفظ بہت غور سے اور سمجھ کر پڑھا ہے، اور ہر صفحے کی پوری احتیاط سے کئی بار فوٹوگرافی کی ہے۔ انہوں نے اٹھ کر مجھے ایک بار پھر سینے سے لپٹا لیا، بولے یہ تو کمال ہو گیا بھائی، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ شاید تمہاری یہی کاوش ہمیں وکرانت نامی اس ناگ کا سر کچلنے کے قابل بنا دے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ میں نے ان کا جوش ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا اور پھر پرسکون لہجے میں کہا، لیکن جناب یہ وہ اطلاع نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو اتنی افراتفری میں ملاقات کی زحمت دی ہے۔ انہوں نے حیران نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، کیپٹن ایس پرکاش نے اپنے حکام بالا اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جہاز سے متعلق تمام مسائل اور نقائص کا جلد از جلد تدارک یقینی بنایا جائے تاکہ وہ سال کے آخری مہینے میں کھلے سمندر میں سفر کر کے گویا کو پرتگالیوں کے قبضے سے چھڑا کر ہندوستان میں ضم کرنے کے لیے کیے جانے والے آپریشن وجے میں بلا خوف و خطر حصہ لے سکے۔ میری توقع کے عین مطابق یہ انکشاف سن کر افتخار صاحب بری طرح چونکے۔ میں نے اپنی بات دہرائی، کہا جی آپ نے درست سنا ہے، دسمبر کے مہینے میں ہندوستانی فوج گوا پر قبضہ کرنے کے لیے زمینی، فضائی اور بحری حملہ کرنے والی ہے، جس کا خفیہ نام کیپٹن ایس پرکاش کے مطابق آپریشن وجے رکھا گیا ہے۔ اس آپریشن میں INS وکرانت بھی شریک ہوگا۔ افتخار صاحب گویا کسی خواب سے جاگے، بولے یہ تو واقعی دھماکہ خیز انکشاف ہے۔ پرتگال 451 سال سے گوا اور گرد و نواح کے علاقوں پر راج کر رہا ہے اور اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے بھرپور مزاحمت کرے گا، لیکن خونریز جنگ یقینی ہے۔ تاہم ہمارے لیے اصل دلچسپی کی بات یہ ہے کہ INS وکرانت کھلے سمندر کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے گوا کے ساحلوں پر پہنچے گا۔ میں نے کہا جی ہاں، اگر ہمارا ملک آئندہ 11 ماہ کے دوران ایک یا زائد جدید آبدوز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس سمندری بلا کو ہماری سلامتی کے لیے خطرہ بننے سے پہلے ہی غرقاب کیا جا سکتا ہے۔ یہ اطلاع فوری طور پر پاکستان پہنچائیں تاکہ بلا تاخیر آبدوز کی خریداری یقینی بنائی جا سکے۔